دانشور آفیشل میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کے خیالات پر بات کر رہے ہیں جو امیری کے بارے میں ہماری سوچ کو شاید مکمل طور پر بدل دیتی ہے۔ جب ہم لفظ امیر سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ مہنگی گاڑیاں، بڑے بڑے گھر، ایک لگژری لائف سٹائل، ہے نا؟ جی بالکل، یہی تصویر میڈیا نے اور ہم سب نے مل کر بنائی ہے۔ لیکن یہ کتاب دی ملینئر نیکسٹ ڈور، جو کئی سالوں کی تحقیق پر مبنی ہے، وہ کہتی ہے کہ اصل حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اچھا۔ جی، یہ ہمیں ان کروڑ پتی لوگوں سے ملواتی ہے جو ہمارے درمیان بالکل عام سی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ وہ شاید آپ کے پڑوسی ہوں۔ یعنی وہ لوگ جن پر کوئی دھیان بھی نہیں دیتا؟ بالکل، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں کتاب دی ملینئر نیکسٹ ڈور کہتی ہے۔ تو آئیے آج اس کتاب کے اندر چھپے ان رازوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو دکھاوے اور حقیقی دولت کے فرق کو واضح کرتے ہیں۔ کتاب کا جو سب سے پہلا نقطہ ہے، اور سچ کہوں تو سب سے چونکا دینے والا بھی، وہ یہ ہے کہ جو امیر نظر آتے ہیں وہ اکثر امیر نہیں ہوتے۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ بہت مشکل، کیونکہ ہم آمدنی اور دولت کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ دیکھیں، ایک شخص ہے جس کی تنخواہ بہت زیادہ ہے، کوئی بڑا ڈاکٹر ہے یا وکیل، وہ مہنگی گاڑی چلاتا ہے، بڑے گھر میں رہتا ہے، جی، وہ امیر نظر آتا ہے۔ لیکن کتاب بتاتی ہے کہ وہ اکثر اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، سب کچھ قسطوں پر ہوتا ہے، تو اس کی نیٹ ورتھ یعنی اس کے کل اثاثے وہ تقریباً صفر ہوتے ہیں۔ اوہ، تو وہ صرف امیر دکھنے کی کوشش میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ بالکل، اور جو حقیقی امیر ہوتے ہیں وہ اکثر نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا پیسہ دکھاوے پر نہیں بلکہ بچانے اور سرمایہ کاری کرنے پر لگاتے ہیں۔ کتاب ایک بنیادی اصول واضح کرتی ہے، اصل دولت دکھاوے میں نہیں، سوچ میں ہوتی ہے۔ اور یہ سوچ ان کی سب سے بڑی عادت سے جڑی ہے، یعنی اپنی آمدنی سے کم خرچ کرنا۔ جی، وہ لوگوں کی رائے پر نہیں بلکہ اعداد و شمار کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ یہاں ایک گہری بات سامنے آتی ہے جو کتاب بتاتی ہے کہ دولت کمانے سے زیادہ مشکل اسے بچانا ہوتا ہے نا؟ بالکل، جو شخص زیادہ کما کر زیادہ خرچ کرتا ہے اس کا ہاتھ تو ہمیشہ خالی رہے گا۔ اچھا، تو پھر یہ لوگ یہ نظم و ضبط لاتے کہاں سے ہیں؟ میرا مطلب ہے بجٹ بنانا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غریبوں کا کام ہے۔ اور یہی ایک اور بہت بڑی غلط فہمی ہے جسے یہ کتاب توڑتی ہے۔ کتاب کی تحقیق بتاتی ہے کہ زیادہ تر کروڑ پتی باقاعدگی سے بجٹ بناتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کا پیسہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں بچایا جا سکتا ہے۔ تو ان کے لیے بجٹ ایک مجبوری نہیں بلکہ ایک ٹول ہے۔ بالکل، یہ کنٹرول کا ایک ذریعہ ہے۔ بجٹ غریبوں کے لیے نہیں بلکہ یہی وہ چیز ہے جو امیروں کو امیر رکھتی ہے۔ یہ نظم و ضبط ہی انہیں دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ واہ! اور اسی نظم و ضبط کا ایک اور پہلو اپنی خواہشات پر قابو پانا ہے۔ وہ ہر نئی چیز سے متاثر نہیں ہوتے۔ جی، کتاب کا ایک بہت طاقتور جملہ ہے، جو شخص اپنے خرچ پر قابو پا لیتا ہے وہ اپنی قسمت پر بھی قابو پا لیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا گہرا مطلب ہے، یہ دراصل آج کے آرام کو یا وقتی خوشی کو کل کی آزادی کے لیے قربان کرنا ہے۔ یعنی مستقبل کے لیے سوچنا۔ جی، وہ سمجھتے ہیں کہ آج ایک نئی گاڑی خریدنے کی خوشی شاید 1 سال رہے، 2 سال رہے، لیکن مالی آزادی کا سکون وہ زندگی بھر کا ہے۔ صحیح۔ تو ان کی ترجیح مہنگی چیزیں نہیں ہوتی بلکہ آزادی، سکون اور اپنی زندگی پر کنٹرول ہوتا ہے۔ اب بچت سے آگے بڑھ کر پیسہ بڑھانے کی بات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے صرف پیسہ بچانے سے تو کوئی امیر نہیں بنتا۔ نہیں، کتاب کہتی ہے کہ اصل امیر لوگ جلد بازی میں یا شور سن کر سرمایہ کاری نہیں کرتے۔ ان کا طریقہ بہت بورنگ ہے اور یہی ان کی طاقت ہے۔ وہ ٹرینڈز کے پیچھے نہیں بھگتے رہے۔ جیسے آج کل کرپٹو کا شور ہے یا کوئی نیا سٹاک آ گیا۔ بالکل، وہ ان چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ وہ اعداد و شمار دیکھتے ہیں اور صرف اس جگہ پیسہ لگاتے ہیں جسے وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اور وہ جگہ کون سی ہوتی ہے عموماً؟ کتاب کے مطابق ان میں سے زیادہ تر لوگ اپنا کاروبار کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا۔ کیونکہ وہ اپنی محنت پر، اپنی قابلیت پر شرط لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور جو سٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگاتے ہیں وہ انڈیکس فنڈز جیسی مستحکم چیزوں میں لمبے عرصے کے لیے لگاتے ہیں۔ مطلب وہ روز روز قیمتیں نہیں دیکھتے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ بیج بو کر فصل کا انتظار کرتے ہیں۔
हर रोज पौधे को उखाड़ कर नहीं देखते कि जड़ें निकली हैं या नहीं। इसी से जुड़ी एक और बात है खतरे की। हम्म किताब एक बेहतरीन मुवाजना करती है कि आम लोग नुकसान पर कहते हैं किस्मत खराब थी, जी। जबकि अमीर लोग कहते हैं मैंने खतरा नापा था। ये उनकी जहनियत के बारे में क्या बताता है? ये बताता है कि वो हिसाब किताब करके कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वो अंधाधुंध छलांग नहीं लगाते। मतलब वो अपना होमवर्क करते हैं। बिल्कुल। वो बदतरीन सूरत हाल के लिए तैयार रहते हैं। उनके लिए नुकसान सीखने का एक मौका होता है, किस्मत का खेल नहीं। वो अपनी कामयाबी और नाकामी दोनों की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। और एक और अहम चीज जिस पर किताब जोर देती है वो है वक्त की कदर। जी, ये बहुत अहम है। वो वक्त को पैसे से ज्यादा कीमती समझते हैं। बिल्कुल। उनके लिए वक्त जाया करना दौलत जाया करने के बराबर है, क्योंकि वक्त ही तो वो चीज़ है जिसे इस्तेमाल करके दौलत बनाई जा सकती है। वो घंटों टीवी देखने या सोशल मीडिया पर नहीं गुजारते, बल्कि अपना वक्त सीखने या मंसूबा बंदी में लगाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अब इस हिस्से पर आते हैं जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत दिलचस्प लगा। कौन सा? कि ये लोग अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं। मतलब जब आपके पास दौलत हो तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि बच्चों को बिगड़ने से कैसे बचाया जाए। और किताब इस बारे में कुछ बहुत सख्त लेकिन अहम बातें कहती है। वो एक तस्वुर पेश करती है जिसे वो मुआशी आउटपेशेंट केयर कहती है। ये क्या है? इसका मतलब है अपने बालिग बच्चों को मुसलसल माली मदद देना, उनका हर खर्चा उठाना। किताब कहती है कि ये मदद दरअसल उनके लिए जहर है। जहर? ये तो बहुत सख्त लफ्ज है, लेकिन सच है। ये उन्हें मेहनत करने, खुद इन्हिसार बनने और पैसे की कदर करने से रोकती है। तो वो अपने बच्चों को विरासत में पैसे से ज्यादा सोच मुंतकिल करते हैं? यही असल नुक्ता है। उन्हें मेहनत, खुद इंतजारी और पैसे की कदर सिखाई जाती है। किताब का एक गहरा सबक है, जो बच्चे मेहनत की कदर नहीं सीखते वो दौलत की कदर भी नहीं करते। तो इसका ताल्लुक सिर्फ डिग्रियों से नहीं बल्कि माली समझदारी से है। जी, उन्हें ये सिखाया जाता है कि पैसा कैसे काम करता है, सरमायाकारी क्या होती है, कर्ज के क्या नुकसानात हैं। तो उनके लिए कामयाबी का असल म्यार ये नहीं कि कितना खर्च किया, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये है कि कितना बचाया, कितना बढ़ाया और कितना महफूज रखा। इनका मकसद ऐसे बच्चे पैदा करना नहीं जो उनकी दौलत पर इन्हिसार करें, बल्कि ऐसे काबिल बालिग तैयार करना है जो अपनी दौलत खुद बना सकें। तो इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा अगर करें तो ये है कि अमीरी कोई शो नहीं बल्कि एक तर्ज़े जिंदगी है। जी, एक माइंडसेट है। ये शो नहीं मचाती बल्कि खामोशी से बनती है, और जैसा कि किताब कहती है अक्सर ये आपके बिल्कुल पड़ोस में ही होती है। बिल्कुल। और यहाँ सोचने के लिए एक नुक्ता ये है कि इस किताब ने कामयाबी की तारीफ ही बदल दी है। कैसे? देखिए, कामयाबी वो नहीं जो दिखाई जाए, बल्कि वो आज़ादी और कंट्रोल है जो महसूस किया जाए। ये किताब हमें एक सवाल सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम माली आज़ादी को महंगी चीज़ों से ना जोड़ें तो फिर ये कैसे दिखती है? सही। इस आज़ादी के साथ एक इंसान हकीकत में क्या करेगा? शायद अपनी पसंद का काम करेगा, अपने खानदान के साथ ज़्यादा वक्त गुजारेगा, या मुआशरे के लिए कुछ बेहतर करेगा। जी, असल दौलत शायद यही है, वो सुकून और वो इख्तियार। दानिश्वर ऑफिशियल पर इसी तरह के जिंदगी बदल देने वाले वीडियोस रोजाना देखने के लिए जो आपकी सोच को नई सिमत दें, अभी सब्सक्राइब करें। आपका हर दिन एक नए सबक के साथ शुरू होगा।